اور اسلامک کیپٹل مارکیٹ وجود میں لانے کے لیے آپ کو اسلامک سکوک لانے پڑیں گے, اسلامک ٹی بل لانے پڑیں گے, اسلامک انسٹرومنٹ لانے پڑیں گے, تاکہ وہ پھر وہ آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لکوڈیٹی مینجمنٹ کیا کریں. اس کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے؟ سکوک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی 14.5 ارب کا اسٹیٹ بینک نے جاری کیا تھا. اس کے علاوہ اور حکومت کے بڑے بڑے پروجیکٹ آ رہے ہیں. آج بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی نیشنل سیونگ کے ڈائریکٹر جنرل سے, انہوں نے کہا کہ ایک شریعہ کمپلائنٹ پیپر ہم سوچ رہے ہیں کہ اس حوالے سے متعارف کرا جائے, چاہے پھر وہ بھاشا ڈیم کے لیے ہو یا کسی اور پروجیکٹ کے لیے ہو. بہت اہم بات ہے یہ, جتنے بھی اگر ہمارے منصوبے ہیں, اور جو خاص طور پہ جو پروجیکٹ بیسڈ منصوبے ہیں, کیونکہ اسلامی بینکنگ کے لیے ضروری ہے ایسٹ بیسڈ ہونی چاہیے. تو جو پروجیکٹ یا ایسٹ بیسڈ منصوبے ہیں اس کے اندر بجائے اس کے کنونشنل بانڈ ایشو کریں, ان کو چاہیے سکوک ایشو کریں. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل ہم مارکیٹ کو کیپچر بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس لیکوڈیٹی مینجمنٹ کے ٹول وجود میں آئیں گے, اسلامی بینکنگ کی اسلامک کیپٹل مارکیٹ وجود میں آئے گی, اور اس کی وجہ سے پھر ہم اپنا بینچ مارک لا سکتے ہیں. پھر اس کا فائدہ یہ کہ جب اسلامک سکوک ہوگا تو اس کے لیے اسلامک سکوک یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو سودی بینک ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے, وہ بھی لے سکتے ہیں, وہ خرید لیں, اس کو وہ خریدیں. جیسے شیئر ہے, اگر شیئر ایک جائز کمپنی کا شیئر ہے تو وہ جائز کمپنی کے شیئر میں بھی لے سکتا ہوں, کوئی سودی بینک بھی لے سکتا ہے, کوئی بھی خرید سکتا ہے, تو وہ سکوک ہر ایک کے لیے ہے. وہ تو بجائے کہ وہ ایک لمیٹڈ لے کر آئیں جس کو اسلامک نہیں کر سکتے, اس کے بجائے ایسی چیزیں لے کر آ جائیں جس کی وجہ سے جو سب کر سکتے ہوں, تو یہ بہت اچھا طریقہ ہوگا, اور اس کے مارکیٹ بھی فلور کرے گی. ایک بات میں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ جو اچھا وہ کام ہوا ہے وہ یہ کہ ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن, ایوفی بھی کہتے ہیں اس کو. اس کا کام یہ ہے کہ دنیا بھر کے جس طرح اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں اس طرح شریعہ اسٹینڈرڈ وجود میں آ جائیں, کیونکہ اتنے سارے دنیا میں اسلامک بینک وجود میں آ گئے, ان کے ہر ایک کے شریعہ ایڈوائزر الگ ہیں, شریعہ بورڈ الگ ہیں, تو ان میں یہ ویریشن آ سکتی تھی, ڈفرینسز آ سکتے تھے کہ بھئی ایک بینک یہ کہہ رہا ہے یہ جائز ہے, ایک بینک کہتا ہے یہ نہ جائز یہ پروڈکٹ, تو ان کے اسٹینڈرڈس بن جائیں کہ تاکہ وہ وجود میں آ جائیں. تو وہ اس کام کے لیے دنیا بھر کے تمام شریعہ اسکالرز نے بیٹھ کر جو ہے نا وہ ایک اسٹینڈرڈس بنائے جس کا ہیڈ کوارٹر بحرین میں. ان اسٹینڈرڈس کو جو یہ سینٹرل بینکس ہیں وہ اپنے یہاں اپنے لیے اس کو امپوز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس کو بنیاد بنائیں. چنانچہ سینٹرل بینک آف بحرین نے کر دیا ہے, ملائیشیا نے کر دیا ہے, اور بھی کئی تقریباً 6-7 ممالک کے سینٹرل بینک نے کر دیا. تو ان میں سے پاکستان نے بھی الحمدللہ جو ہے وہ یہ کر دیا کہ بھئی ان ایوفی کا, اور وہ ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک طریقہ اجماع کی حیثیت رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں دنیا بھر کے سارے شریعہ اسکالر بیٹھ کے یہ اسٹینڈرڈ بنا لیں, اور اب اس میں کوئی ڈفرینسز آف اوپینین نہ رہے, ٹھیک ہے نا, سب لوگ ایک بات متفق ہو جائیں اور پھر اس کو فالو کریں سب لوگ, تو ایک طریقے سے اجماع کو فالو کریں. یعنی اب جس طرح ہو گیا اس کا آئی اے ایس جس طرح فالو ہوتا ہے پاکستان کے فائنینس سسٹم میں, اس طرح اسلامک بینکنگ کے لیے آپ نے کہا کہ اس چیز کو فالو کیا جائے گا. اس کے علاوہ میں تھوڑا سا لائبلٹی سائڈ پر کرانا چاہوں, پاکستان کے پرسپیکٹو سے جو ڈپازٹ میں سب سے بڑا کویشچن مارک آتا ہے ریٹ. پبلک اس چیز پہ بہت کویشچن کرتی ہے کہ اگر انفلیشن 10 سے 15% ہے, ہمیں جو ریٹرن ہے وہ صرف 5% دیا جاتا ہے. بینکنگ نظام کی فروغ کے لیے اکویٹی تو ٹھیک ہے آپ نے ڈالی, لیکن ڈپازٹ کی گروتھ بڑی میٹر کرتی ہے. یہ ڈپازٹ کے لیے اور لوگوں کو ایک بہتر پروفٹ ریٹرن, میں سود کا یوز نہیں کروں گا, ظاہر سی بات ہے اسلامی بینک ہے, ایک بہتر پروفٹ ریٹرن ملے, اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ممکن ہو پائے گا؟ مجھے بڑا کنسرن تھا اور بہت اہم وہ تھا. میں نے یہ سچی بات ہے بینگ ہیڈ آف پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میزان بینک کے اندر یہ اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ بھئی ایسی پروڈکٹ لے کر آئیں, ایسے پروڈکٹ ہم لوگ بنائیں کہ جس کے اندر جو لو سیونگ طبقہ ہے اس کو ہائی ییلڈ ہو. چنانچہ ایسی پروڈکٹس بنائی گئی کہ جس کے اندر جو کیا کہتے ہیں ایسے لوگ جن کی آمدنی کم ہے یا جن کی جو سیونگ ہے وہ 50,000 یا 25,000 یا 30,000 ہے, تو اس کا ہم نے رکھا کہ 1 ملین سے کم ہے جس کی مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, اور تو اس کے لیے جو ہے اس کا جو ریٹرن ہے وہ ہائیسٹ ہے, یعنی اس کا ریٹرن اتنا ہے, اس سے بھی زیادہ ہے کہ جو آدمی 5 سال کے لیے ایک اماؤنٹ رکھتا ہے 1 کروڑ روپے مثال کے طور پہ. تو تاکہ ان جو غریب لوگ ہیں ان کا فائدہ ہو. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ اسلامک فنڈ مینجمنٹ یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے. ہم نے ایسے فنڈز وجود میں لے کر آئے الحمدللہ, جیسے انکم فنڈ یا کیپٹل پروٹیکٹڈ فنڈ یا بیلنس فنڈ یا ایکویٹی فنڈ. تو اس کے اندر ییلڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ 15%, بعضوں میں 22%, بعضوں میں 30% تک, بعض اوقات 40% تک بھی گئی. تو اس طرح کے فنڈ وجود میں آ گئے. اب یہ دیکھیے رسک اینڈ ریوارڈ بات سمجھ آتی ہے آپ کے کہ اگر آپ جتنا رسک لیتے ہیں اتنا وہ کرتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ رسک لیتے ہیں تو ایکویٹی میں ڈال دیں تو اس میں 30-40% بھی آ سکتا ہے. لیکن آپ کے پاس انکم فنڈ ایک ایسا فنڈ ہے جیسے المیزان انکم فنڈ یا المیزان بیلنس فنڈ, کہ جس کے اندر آپ کا رسک کم ہے, بہت کم ہے, لیکن پھر ییلڈ آپ کی اچھی ہے, وہ آپ کا ریٹرن جو ہے 20%. اب لیکن یہ کہنا کہ بھائی انفلیشن تک آپ دیں, تو انفلیشن تک دیں گے تو پھر وہ انفلیشن تو ویری کرتا رہتا ہے, اس کا وہ کیا جائے, تو اس سے 100% اس کو میچ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ تو ایک تو ضروری ہے اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے. اس کے مقابلے میں میں متبادل پوچھوں, ایک کمپیٹیٹو وے
آف گیونگ پیپل اے بیٹر ریٹرن ایز کمپیئر ٹو بینکنگ سسٹم. تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اور بھی طریقہ ہے. اب میں ایک بہت اچھی آپ کو بات بتاؤں, جیسے ریٹ ہے, اسلامک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ یا اسلامک ریئل اسٹیٹ فنڈ, انٹرنیشنلی ملائیشیا میں, دبئی میں, سنگاپور, اس ان ممالک کے اندر جو ہے نا یہ بڑے تیزی کے ساتھ فروغ پا رہے ہیں, بڑا اچھا ریٹرن ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کے اندر اس کا, اور یہ کانسیپٹ بڑا شریعہ کمپلائنٹ کانسیپٹ ہے, اگر ہم اس پہ کام کریں اور اس کے اوپر وہ کریں تو ہم اچھی جو کمرشل بلڈنگز ہیں جس کا اچھا ریٹرن ہو تو ان کو لیں, ان کو پھر آگے سیل بھی کر سکتے ہیں, ان کو رینٹل بھی حاصل کر سکتے ہیں, سیکیورڈ بھی ہوگا اور اس کے ذریعے سے ایک اچھا ریٹرن آ سکتا ہے جس پہ انفلیشن کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اس طرح کی چیزیں اگر ڈیولپ کی جائیں تو کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے عمران صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے CNBC پاکستان کے لیے ایک مرتبہ پھر وقت نکالا. ڈاکٹر محمد عمران عثمانی, ممبر شریعہ کمپلائنٹ بورڈ, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ہمارے مہمان تھے, اور اس بات پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا کردار ادا کیا ہے پاکستان میں اسلامی بینکنگ کے فروغ کے لیے. اسلام اور کاروبار میں آج اتنا ہی. دیکھتے رہیے گا CNBC.